بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے، جس کا ہم مطلب تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کی بابت، کہہ دیجئے وہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے، اور لیکن نیکی تو اس کی ہے جو پرہیزگار ہو، اور تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور تم ڈرو اللہ سے شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور تم قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ ان کو، اور تم نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، اور فتنہ یعنی شرک شدید تر ہے قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم لڑو ان سے نزدیک مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں، پھر اگر وہ لڑے تم سے تو تم قتل کرو ان کو۔ اسی طرح سزا ہے کافروں کی، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بلا شبہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ تھی جی سابقہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا 128 سے 112۔ آج ہم آگے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرماتا ہے ہمارے لیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونوا فتنۃ، نہ رہے کوئی فتنہ، یعنی جہاں پہ بھی کسی قسم کا کوئی فتنہ ہو تو اس کے خلاف آپ لڑو یہاں تک کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونُ، اور ہو جائے الدین، وَيَكُونَ الدین، اور ہو جائے دین کی للہ ہے، صرف اللہ کے لیے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں لڑو، یعنی قتل کرو کن لوگوں کو جو فتنہ اور فساد بنا رہے ہیں، جو کافر۔ اور آگے لگ جاتی کہ یہاں تک کہ لڑو کہ جو دین ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائے، یعنی اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حاکمیت، جو بنایا ہوا نظام ہے، جو دین محمدی ہے، وہ نافذ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی کافر آتے ہیں جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ شرک اور فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ فَإِنْ أَنْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فلا تو نہیں ہے عدوانہ زیادتی، الا مگر الظالمین، الظالمین مگر ظالموں کا، یعنی اگر وہ باز آ جائیں فتنہ و فساد پیدا کرنے سے یا اس کو پھیلانے سے، تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ظالموں کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اگر وہ فتنہ فساد پھیلانے سے توبہ کر لیں تو۔ الشہر الحرام، مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں، والحرمات، اور سب حرمتیں قصاص و بدلے کی چیزیں ہیں، یعنی اللہ کہتی ہے کہ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے کا ہے کے بدلے میں ہے، اور جو ہے نا جتنے بھی حرمتیں یعنی پاک چیزیں ہیں وہ کیا ہے، قصاص کے بدلے میں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سسٹم لکھا ہے کہ اگر قتل کیا جائے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ اچھا، دوسری انہوں نے سیکنڈ آپشن یہ دیا کہ یعنی اگر کوئی بندہ معاف کر دیتا تو اس کو قصاص دیا جائے۔ تو اس لیے جو بدلے کی چیزیں ہیں یہ سب حرمت والی ہیں، پاک صاف ہیں۔ فامن، جو شخص آتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاتدو تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، مثل ما آتدا اس کے زیادتی کرنے کے، علیکم تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، کوئی کافر زیادتی کرتا ہے، کوئی ایون کہ مسلمان زیادتی کرتا ہے،
کوئی یعنی اللہ آپ کا بھلا کرے فتنہ فساد پیدا کرنے والا زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ویسے ہی زیادتی کرو جیسے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی یہ شرعی حکم ہے۔ یعنی اگر آپ کو تھپڑ مارتے آپ اس تھپڑ مارو، کوئی آپ کو قتل کرتا ہے تو آپ کے نواقین اس کو قتل کریں یا اس کو مطلب جو ہے کہ موت کی سزا دیں، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ مطلب جو ہے کہ آپ کا نقصان کرتا ہے تو اس کا اس سے نقصان پورا کروائیں، ٹھیک ہے، یہ شرعی تقاضا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ شریعت طریقت کے لحاظ سے جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ آپ کو اگر کوئی مسلمان ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آپ کو کیا کہتا ہے کہ جی آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں تو یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کئی اپنے دشمنوں کو، کئی مسلمانوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، معاف کر دینا، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھراگتی کرنا، برادریزم رکھنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا تھا تاکہ انسان ایک دوسرے کے کام آ سکے، ایک دوسرے کی بھلائی میں ایک مدد کر سکے، ایک دوسرے کے یعنی آپس میں محبت اور شفقت کو بانٹ سکے۔ اچھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہے متقیوں کے، ڈرنے والوں کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ نہیں سمجھ جانے کہ اللہ کی ذات جو ہے ہر وقت چھانٹا لے کے ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ٹھیک ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ لیکن ڈرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنی محبت کریں، اس کے محبوب سے اتنی محبت کریں کہ ان کے جو احکامات ہیں ان کو مانیں، ان کے اوپر عمل کریں، عملی طور پہ ثابت کریں کہ یہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ دوسرے اگر غلطی ہو جاتی ہے، آدم خطا کا پتلا ہے، تو آپ اس غلطی کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ دیکھو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا جی کہ جو آپ کے ساتھ فتنہ فساد کرتا ہے اگر وہ باز آ جائے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، ان کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ایک بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطلب کے لیے جیتا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ ڈر صرف اس چیز کا نہیں ہے کہ اچھا جی آپ مطلب جنت میں سٹ دے گا طے ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات سے محبت کریں گے نا تو الٹیمیٹلی آپ اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے اجتناب کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے روکا ہے، اس کے حبیب نے روکا ہے، نیکی کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا حکم دیا ہے، اور ان لوگوں سے یا ان کاموں سے باز آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا ہے۔ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آیت آتی، تو اس میں ڈر صرف یہی ہوتا ہے کہ یعنی مطلب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہمارا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس میں وہی کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرنے والا ہے، متقیوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِکُم، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التہلکۃ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ذات باری کہہ رہا ہے کہ جو بھی چیز میں آپ کو دیتا ہوں اس دنیا کے اندر، مال، دولت، عزت، شہرت، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں خرچ کرو۔ کیا کرو؟ اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، گناہ نہ کرو، دو نمبری نہ کرو، کوئی اور مطلب جو ہے کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے کہ دولت کی طرف جائیں یا شیطان کی پیروی کی طرف جائیں اور آپ اللہ کی رحمت سے دور جائیں۔ اور تم ہمیشہ کی نیکی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، ایک دوسرے کے مطلب بھلائی کے کاموں میں کام کرو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو کھانا پینا دو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مطلب بھراگتی کے ساتھ جو ہے اخلاقیات کے ساتھ پیش آؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نیکی کرنے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ لیکن یہاں کتنی پیاری بات ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ کی ذات محبت کرتی ہے ان سے
جو بھلائی کرنے والے، جو احسان کرنے والے، جو نیکی کرنے والے، جو لوگوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنا ہے تو پھر اس کی مخلوق سے محبت کرو۔ کس کے واسطے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور اگر جنت کے طالب ہیں تو پھر نماز، روزے، حج، زکاتیں کرتے رہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملنا ہے تو پھر اس کی پیدا ہوئی کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بلا تفریق محبت کرنی پڑے گی، اور وہ بھی بغیر کسی فائدے یا بغیر کسی لالچ کے، اپنی ذات سے بالاتر ہو کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے ابھی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان اور پاکستانی قوم کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔